पे चलना है अपनी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। दी एजुकेटर्स अनाबत कैंपस ऑनलाइन सिस्टम में मैं शाज़िया आपको खुशामदीद कहती हैं। जी तो स्टूडेंट, हमारे सबक का नाम है फ़तह मक्का। आज हम फ़तह मक्का के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको बताती चलूँ, इसमें फ़तह मक्का का पस मंज़र है, यानी कि इसके पीछे क्या हुआ था, मक्का को क्यों फ़तह किया गया, इसके पीछे क्या वजूहात थी। आज हम उन हालात को डिस्कस करेंगे। और इसके बाद है इस्लामी लश्कर की मक्का की तरफ पेशकदमी, और लास्ट है मस्जिद हराम में दाखिला। आज हम 2 पॉइंट जो हैं आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आइए अपनी बुक की तरफ आते हैं, पेज नंबर 28। जी, पेज नंबर 28 में जी तो स्टूडेंट मैं आपको बताती चलूँ कि मक्का को क्यों फ़तह किया गया, इसका क्या वजह थी। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में ही पैदा हुए। स्टूडेंट, जो मक्का के रहने वाले लोग थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग की तो मक्का के लोगों ने आपका वहाँ रहना मुश्किल कर दिया, आप पर बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम शुरू कर दिए। इवन के ना तो वो आपको इबादत करने देते और ना ही और नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल का भी इरादा किया। तो ये सारी सूरत हाल जो थी वो देखते हुए अल्लाह ताला ने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने के बाद कुछ अरसा बाद सुलह हुदैबिया हुआ था। सुलह हुदैबिया एक मुआहिदा है जो हुदैबिया के मकाम पर हुआ था, जिसके बारे में आपने डिटेल जो है 6 क्लास में पढ़ा होगा। उसमें जो उन्होंने शराइत रखी थी, उनमें से एक शराइत ये थी कि 10 साल तक जो लोग हैं वो इस पर नहीं करेंगे। 10 साल तक वो उनमें से मतलब ये ऐसे था कि खून रेज़ी नहीं करेंगे, कोई जंग वगैरह नहीं होगी। 10 साल उसकी मियाद रखी गई थी, ये जो उसमें शराइत थी। और इसकी अगली शराइत भी मुसलमान इस साल उम्रा किए बगैर वापस लौट जाएंगे, और जो भी मुसलमानों में से उनको अपने साथ लेकर जाना चाहें ले जाएं, और अगर कोई काफिर मुसलमान हो जाता है तो उसको वापस कर देंगे। ये सारा एक मुआहिदा हुआ था और इसकी मियाद जो थी वो 10 साल थी। जी तो स्टूडेंट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मुआहिदे को तोड़ दिया। अब हम ये तो इसका पस मंज़र था, ठीक है, क्या वजूहात थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का फ़तह करना पड़ा। इसके पीछे उन्होंने अपना मुआहिदा तोड़ा था। मुआहिदा कैसे तोड़ा था, आइए हम पस मंज़र में अब हम रीडिंग में आते हैं। रीडिंग क्या है, बुक का आपका पेज नंबर है 28। सुलह हुदैबिया जो थी मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान ये तय पाया था कि दोनों 10 साल तक जंग नहीं करेंगे। अरब कबाइल यानी कि कबीले जो हैं वो जिस के साथ मर्ज़ी, जिस फ़रीक के साथ भी, मतलब जिसके साथ रहना चाहें वो मिलकर रहें। कबीला बनु खुज़ा जो था, उसका एक कबीले का नाम बनु खुज़ा था और दूसरे का नाम बनु बकर था। तो मुसलमानों का हलीफ बन गया, यानी कि साथी बन गया। जबकि जो बनु बकर था, कुरैशी मक्का के साथ उसने मुआहिदा कर लिया, अहद कर लिया। पुरानी दुश्मनी की बिना पर बनु बकर ने बनु खुज़ा जो था, जो मुसलमानों का साथी था, उस पर रात की तारीकी में हमला किया, यानी कि रात के अंधेरे में बनु खुज़ा जो था उसने मजबूर होकर खाना काबा में पनाह ली। लेकिन बनु बकर ने हरम में दाखिल होकर बनु खुज़ा का खून बहाया। कुरैश मक्का ने बनु बकर का भरपूर साथ दिया। कुरैश जो थे उन्होंने उनका बिल्कुल भरपूर साथ दिया। बनु खुज़ा के एक वफ़द ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वफ़द होता है एक आदमी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की शिकायत की उनकी कि बनु बकर ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है। जो मुआहिदा उनके दरमियान तय पाया था उसकी खिलाफ वर्जी की है और खाना काबा की हुर्मत का ख्याल नहीं रखा, यानी कि खाना काबा में कत्लो गारत नहीं कर सकते थे, उन्होंने इसका भी ख्याल नहीं रखते हुए उन्होंने वहाँ पर जंग की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद करें। तो स्टूडेंट, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दमरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कुरैश मक्का की तरफ भेजा और 3 शराइत पेश की कि किसी में से हज़रत दमरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जब भेजा तो उन्होंने 3 शराइत पेश की
کہ کسی کی بھی آپ کسی کو اختیار کر لیں، ان میں سے کسی کو بھی اختیار کر لیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے، یعنی کہ بلا وجہ حملہ نہ ہو، بلا وجہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ نمبر 1 شرائط تھی بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیں، یعنی جو انہوں نے جو جنگ کی ہے، جو ان کی خون ریزی کی ہے، جتنے وہ مارے گئے ہیں ان کے بدلے میں خون بہائیں گے۔ نمبر 1 جو تھی شرائط۔ اور نمبر 2 شرائط تھی بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، یعنی کہ جو حمایت کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، ان کی حمایت کرنا چھوڑ دیں۔ اور تیسری شرط یہ تھی معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کر دیں، یعنی کہ جو حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا تھا، ایک عہد کیا گیا تھا، اس کو 10 سال کی جنگ بندی کی گئی تھی، اس معاہدے کو ختم کر دیں۔ تو قریش مکہ نے سوچ بچار بھی نہیں کی اور جلدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری شرط قبول کر لی۔ جیسے ہی انہوں نے تیسری شرط قبول کی تو ان کو اپنی جلد ہی احساس ہو گیا بدعہدی کا کہ یہ ہم نے بہت بڑا جو ہے کارنامہ، بہت بڑا بدعہد مطلب اس کو کر دیا ہے، ہم نے جو شرائط قبول کر لی ہے یہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو انہوں نے ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ منورہ بھیجا تاکہ حدیبیہ کے معاہدے کی پھر سے تجدید کرے، یعنی کہ اس کو بحال کرے۔ تو ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد وہ کئی صحابہ سے ملا، اس نے بہت کوشش کی لیکن وہ تمام کوششوں میں ناکام واپس مکہ مکرمہ لوٹ آیا۔ اسٹوڈنٹ یہ تھا اس کا پس منظر، یعنی کہ جنگ بندی کی تھی انہوں نے، اور جو جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہوا تھا اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی تھی، تو اس وجہ سے مکہ فتح کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ جی تو اسٹوڈنٹ آگے بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 29 کی طرف آ جائیں۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی ہے، MCQs بھی ہے، اس کو آپ نے ہائی لائٹ کر لینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ کتنے تھے؟ 10,000، یہ بھی آپ کا شارٹ کوسچن ہے۔ 10,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قریش مکہ کو حملے کا علم ہوا تو انہوں نے تحقیق کے لیے یعنی کہ تجدید کے لیے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجسس میں بھیجا، اور انہوں نے جب ان کا گزر مرا زہران علاقے میں ہوا جو خانہ کعبہ کے قریب ہے، جی تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنا آخری پڑاؤ کیا تھا، وہ آخری پڑاؤ اس جگہ کا نام تھا مرا زہران۔ جی تو آپ وہاں پر رکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ سے کہا تھا کہ الگ الگ جگہ آگ روشن کریں۔ اسٹوڈنٹ اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ ایک ہی جگہ کر سکتے تھے مگر نہیں، دشمنوں کے دلوں میں رعب و دبدبہ بٹھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ الگ جگہ آگ روشن کریں تاکہ ان کا جو ایک فوج ہے وہ بہت بڑا ان کا وہ نظر آئے۔ اس کے بعد جب انہوں نے 3 لوگوں کو بھیجا، ابو سفیان بھی تھا ان میں شامل، تو وہ ان کا جب گزر اس علاقے سے ہوا جس کا نام ہے مرا زہران، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کی حفاظت پر جو دستہ متعین تھا یعنی کہ مامور تھا، انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ لیا اور پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ابو سفیان تھا اس کو اسلام کی دعوت دی، اس سے پہلے وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دوران ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ ایمان لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دو۔ کیوں کھڑا کر دو؟ تاکہ وہ اللہ کے لشکر کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنا بڑا لشکر ہے اور مسلمانوں کا رعب و دبدبہ اور زیادہ قریش پر پڑ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت دی اور فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹ یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی ہے۔ امان کا مطلب ہے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہتھیار ڈال دے اسے بھی امان ہے،
جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے یعنی کہ خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے، یا اپنا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے، یعنی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام لوگوں کو دیا اور قریش مکہ کو بتایا کہ مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے آپ لوگوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ جی تو اسٹوڈنٹ کتنے حصوں میں؟ 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چلے گئے اور ایک دستے کو حضرت خالد بن ولید لیڈ کر رہے تھے، یعنی کہ ان کا سربراہ بنایا تھا۔ جب وہ پیچھے رہ گئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر تھا وہ پیچھے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ تو ان کے ساتھ لڑنے کے لیے قریش کے کچھ نوجوان آئے اور انہوں نے تھوڑی سی جنگ کی اور معمولی سی جھڑپ میں تقریباً وہ اپنی 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے کوہ صفا، گلی کوچوں مطلب گلیوں میں سے گزرتے ہوئے کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ جی تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اب آتے ہیں مختصر سوال کی طرف۔ مختصر سوال میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی 3 شرائط پیش کی؟ جی تو میں نے یہ آپ کو بتا دیا ہے، یہ آپ کے ہیں صفحہ نمبر 28 اور صفحہ نمبر 29 پر۔ تو لشکر اسلام نے مرز زہران پہنچ کر کیا کام کیا؟ یہ 29 پر ہے، الگ الگ جگہ آگ روشن کی۔ جی تو نمبر 3 ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت افزائی کس طرح فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے، اس طرح عزت افزائی فرمائی۔ جی تو یہ 2 کوسچن جو ہے وہ ہمارے نیکسٹ ریڈنگ میں جائیں گے۔ جی آگے آتے ہیں تفصیلی سوال۔ فتح مکہ کا پس منظر اپنے الفاظ میں یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں بیان کریں۔ تو جی اسٹوڈنٹ یہ آپ کا گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا، اور فتح مکہ کی مناسبت حضرت خالد بن ولید کے بارے میں ایک پیراگراف لکھے۔ جی اس کا آنسر ہے صفحہ نمبر 30 کے، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ریڈنگ کی ہے، اس کا آخری پیراگراف ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹ آئی ہوپ سو سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ آپ نے اپنا کام اپنی نوٹ بک پہ کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔